نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد احباب گرامی، آج کی ہم اس مجلس میں مفتی محمد یوسف بنوری صاحب مرحوم کی کتاب اصول تفسیر و علوم قرآن اس پر تبصرہ فرمائیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے سید ودودی رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے اور بہت بہتان بھی لگائے اور بالکل واضح جھوٹ بولے ہیں اور غلط بیانی کی ہے۔ ان کی یہ جرا جو مولانا ودودی پر تھی، جرا بھی کہنا اسے غلط ہے، یہ تو بالکل سفید جھوٹ اسے کہنا چاہیے، 5-6 صفحات پر مشتمل ہے اور بہت نامور مفتی صاحب بندے تھے۔ تو ان کا جو یہ کتاب ہے ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 147 آپ کے سامنے ہے، تفہیم القرآن کی چند قابل گرفت مباحث۔ تو اس پر وہ نمبر 1 سورۃ آل عمران میں غزوہ احد سے متعلق آیات کی تفسیر جلد 1 صفحہ نمبر 288 طباق پنجم۔ ہمارے پاس پہلا ایڈیشن ہے، ہم پہلا ایڈیشن بھی لگائیں گے یہاں سے، ہم اور کوئی ایڈیشن بھی کہے، یہ بہانہ اب بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ فلاں ایڈیشن سے یہ بات نکالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا ودودی نے ہمارا دعویٰ ہے اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں جناب آپ چیلنج کریں اس بات پہ، ہم بالکل جرمانہ بھی دیں گے اور اعلانیہ معافی بھی مانگیں گے۔ ایک بات اور آپ نوٹ فرما رہے ہیں، حالیہ پچھلے ہفتے ہمارا مناظرہ 2 گھنٹے جو کہ عائشاتی اور تقریباً ناصبی ٹائپ بندے سے ہوا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ من والی عبارت کا بڑا رگڑا اس نے لگایا، تو اس کے لیے بھی یہاں یہ قابل توجہ بات ہے، بڑے غور سے وہ دیکھتا ہے یہ بات، اور وہاں نہیں ٹوٹتے زیادہ اصلی ٹاپک پہ تو انہوں نے بات کرنی ہی نہیں ہوتی، نہ وہ فرقہ کر سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے مولانا ودودی پر بہتان لگایا حقیقت میں وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ بھائی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، اور باقی جنہوں نے مناظرہ دیکھا ہے وہ بھی سن لیں کہ جس سوسائٹی میں سود کی نحوست، یہ پہلے قومز لگی ہوئی ہے اور اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ یوں رقم تراز ہیں، یعنی انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مولانا ودودی کی عبارت ہے۔ تھوڑا سا بھی اردو جاننے والا، تھوڑا سا بھی واقف ہے اردو سے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب عبارت کسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو قوماز لگتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ضد اور انا اور وہ، تو یہ بات جو انہوں نے منسوب کی ہے مولانا ودودی کی طرف منسوب کی ہے۔ یہ پوری عبارت اگلے صفحے پہ آپ دیکھیں 148، یہ نیا ایڈیشن ہے بالکل ان کا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ عبارت جو ہے قومز میں جہاں ختم کی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ رضی اللہ عنہم میں ان دونوں قسموں کے افراد پائے جاتے تھے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی شکست میں ان بیماریوں کو پایا جانا من جملہ دیگر اسباب ہزیمت کے باعث بہت تاثیر رکھتا تھا۔ اور پھر آگے تبصرہ ذرا غور فرمائیے، یہ سفید جھوٹ بولا تھا مفتی صاحب نے، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ، جیسا کہ ان کے قابلین کا طریقہ ہے، دجل فریب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں پچھلے 3 سال ان کے اپنے مطالعے تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت کانگریسیہ کا جتنا بڑا محدث اور مفسر ہوگا اس میں اتنا ہی بڑا جھوٹ مولانا ودودی کے خلاف بولا ہوا ہے، کوئی اس سے بچا نہیں۔ جتنا بڑا ان کا محدث ہے اس نے مولانا ودودی پر، کیونکہ یہ اپنی ریکنگ بڑھاتے ہیں، اس لیے جتنا بڑا۔ اب دیکھ لیں یہ عبارت پہلا ایڈیشن آپ کے سامنے، پہلا ایڈیشن 1952 کا یہ میرے پاس ہے، پرانا ترین ایڈیشن ہے، اور اس کے اندر یہ دوسرا وہ لکھتے ہیں، لیکن یہ ہے پہلا ایڈیشن، کیونکہ وہ 300 جو پہلے انہوں نے بیچے تھے اس کے اوپر سائن نہیں تھے، مولانا ودودی کے بعد میں انہوں نے سائن کیے ہیں، تو اس ایڈیشن کے اندر بھی موجود ہے، اور 5واں ایڈیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 12 سفید جھوٹ بولا تھا مفتی صاحب نے، کیونکہ صحابہ کرام کا نام لکھے بغیر ان کی دکانداری چل نہیں سکتی تھی، اور اسی بنیاد پہ ان کا سارا کاروبار چلتا ہے کہ ناموس صحابہ کا نام لے کر اگلے پر کیچڑ اٹھا لے اور ان کی جذبات بڑھائیں۔ نمبر 1 سود کے اوپر میں نے پوری تفصیلی اس پر بحث کی ہے، ہمارا نیچے ایک کلپ موجود ہے، لیکن میں فی الحال اس پر ٹارگٹ رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے آگے بہت سارا اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اور اس پہ کہا ہے کہ جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، اور صحابہ کرام وہاں پر تھے، بڑا اپنی طرف سے تبصرہ کیا کہ بیماری اور وہ یہ، بھائی صحابہ کرام شراب کا مسئلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت کے ضمن میں دیکھ لیں، بھائی صحابہ کرام جب شراب حرام نہیں تھا تو اس وقت شراب نوشی کرتے تھے، جب شراب حرام ہی نہیں تھا، جب حکم آ گیا تو اس سے وہ جناب اس پر لعنت بھیجی، اور گلیوں میں انہوں نے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، تو بھائی جس وقت پیتے تھے کیا اس کے اثرات نہیں ہوتے تھے؟ ایسا بے وقوف آدمی ہے، وہ تربیت کا دور تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ بات کانگریسیوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کانگریسیوں کو سمجھ آتی ہے ان کے اپنے بابے کی۔ یہ آپ کے سامنے شیخ الہند محمود الحسن تفسیر عثمانی کے اندر یہ پہلی 2 صورتیں
جو تفسیر ہے یہ شیخ الہند محمود الحسن نے کی ہے، جانا کو یہ نہیں پتا، اور اکثر مجھ سے یہ بھی کہتا ہے کہ تفسیر عثمانی میں شیخ الہند محمود الحسن کیسے ہوتا ہے، مفتی ندیم نے کہا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ اوپر صفحہ آپ کے سامنے ہے، اور بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ضمت طائفتان منکم ان تفشلا میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھانے کا ذکر ہوا ہے، اور سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے دو سبب سے. ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق اطاعت کم ہوتی ہے. دیکھیں یعنی مال حرام کھانے اور صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے اور غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دیکھ نہیں رہی، اور بڑی اطاعت جہاد ہے. دوسرا یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، بخیل بھی تھے. یہ فتویٰ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، کیونکہ سود خور چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال جناب دیا جائے لیکن اس کا جو منافع ہے وہ بڑھتا جائے. یہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں، ابو عیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات کرنا مشکل تھا، چونکہ پہلے لا تتخذوا بطانۃ، یہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے کیا کہ سود وہ کھاتے تھے، اور سود سے نامردی پیدا ہوتی ہے اور یہ طاعت کم ہوتی ہے، اور طاعت سب سے بڑی جو اطاعت ہے وہ جہاد ہے. یہ شیخ الہند محمود الحسن. لیکن یوسف بنوری صاحب کو وہ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ بابا اپنا تھا. بابا غیر ہوگا تو فتویٰ لگے. یہ ہے اصل بنیادی وجہ. پھر آگے چلیے، تفسیر جوالین، اس کی شرح لکھی ہے مولوی بلند شیری صاحب، جمال بلند شیری صاحب نے، شرح جوالین، شرح جوالین کے نام سے. اور یہ آپ کے سامنے صفحہ پوری عبارت چوری کر کے اپنے نام سے شائع کر دیا. اور یہ ابھی جو ہے یہ تفسیر کا ان کے یعنی ہیلپنگ کے لیے وفاق المدارس بنات کے نصاب میں شامل ہے. اس نے پوری عبارت وہی آپ کے سامنے لگا دی ہے. تو آپ کے سامنے یہ کبھی بنوری صاحب کو چل فوت ہو گئے جو ابھی آئے ہیں، یا جو یہ تو پرانا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مولانا مودودی نے توہین کی ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد سے مولانا جماعت صاحب اللہ انہیں بخشے، اور انہوں نے تقریباً 50% کم از کم یہ چوری کی ہے تفہیم القرآن، اور اس کے اندر وہ عبارتیں بھی ٹھوک دی ہیں جن پر ان کی مفتی فتویٰ لگا چکے. یہ آپ کے سامنے ہے. واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو این کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ جانا ہے. وہ یعنی جب شکست کی اصل اسباب انہوں نے اوپر لکھے ہیں کہ غزوہ احد میں ناکامی کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور این موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو جانا، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. اور پھر تیسری لائن میں کہتے ہیں اور حکم دیا کہ سود خوری سے بعد آ جاؤ. یہ صحابہ کرام کو کہا ہے. اور نیچے دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد اور سود خوری کے نقصانات، یہ دونوں اس نے لکھ دیے. مولانا مودودی سے کاپی کر کے صرف 20 پہ نمبر لگائے فتویٰ اس پر. یوسف بنوری صاحب نے اول تو عبارت ہی جھوٹ بولا ہے، اور اگر مفہوم لیا جائے تو وہ مفہوم صاحب نے لکھا ہوا ہے جو مولانا مودودی نے لکھا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسرا جھوٹ یہ بولا ہے کہ سید قطب رحمہ اللہ، سید قطب شہید رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ تفسیر ظلال القرآن، اس سے مولانا مودودی نے پڑھا اور کاپی کی ہے. اندر آپ دیکھ لیں صفحہ اس کے اوپر انہوں نے بار بار یہ حوالے دیے. یہ بھی یوسف بنوری صاحب اتنے بڑے جھوٹے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جھوٹے تھے کیونکہ انہوں نے پڑھی ہے ظلال القرآن. ظلال القرآن میں 3 درجن مقامات، یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، 3 درجن سے زائد مقامات پر سید قطب رحمہ اللہ نے جب کوئی مسئلہ بیان کیا تو صاحب کہتے تھے کہ اس مسئلے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے، مزید تشریح جاننے کے لیے آپ جو ہے سید مودودی، بلکہ صرف سید مودودی نہیں کہا، صاحب لکھتے تھے، یہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف ہے، وقول السید ابو العلا مودودی فی کتاب. تو اس طرح کی ایک جگہ لکھا ہے. پھر دوسری جگہ لکھا ہے کہ الجہاد فی الاسلام الاستاذ ابو العلا مودودی، یہ دوسری جگہ ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ظلال القرآن ہے. یہ تیسرا سبب میں سارا نہیں دکھاتا، آپ کو چند دکھاتا ہوں. یہاں پر انہوں نے اس صفحے پر سورۃ انفال کے ضمن میں لکھا ہے المسلم العظیم، المسلم العظیم السید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، عظیم مسلمان سید ابو العلا مودودی امیر جماعت الاسلامیہ فی پاکستان. وہ تو نقل مولانا مودودی کو کر رہے تھے. 3 درجن سے زائد مقامات پر انہوں نے یعنی کئی مسائل انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر مزید جاننے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ سے رجوع کرے. المسلم العظیم الاستاذ المجاہد، یہ سید قطب رحمہ اللہ نے. اور اگلے صفحے پر سید قطب کی اس نے تعریف بھی کی ہے
کہ وہ بہت بڑا مجاہد تھا. تو یہ بھی یوسف بنوری نے بالکل سفید جھوٹ بولا ہے اور بہتان لگایا. اب وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو ان کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے جس کے وہ حقدار تھے. پھر آگے آپ دیکھیں, پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سے بھی بالکل کوئی اس میں کوئی ایسی عبارت ہی نہیں ملتی, نہ اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں معاملہ ہے. پھر 7 آسمانوں والی بات کی ہے, وہ بھی بالکل آپ پڑھ لیں, سامنے ہے. مولانا مودودی نے انکار نہیں. مولانا مودودی نے کہا 7 آسمانوں کی کیفیت کیسی ہے, حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں, بس اتنا پتہ ہے 7 آسمان. یہ بھی یوسف بنوری صاحب نے سفید جھوٹ بولا ہے. اور پھر آگے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو سید قطب کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, سید قطب رحمہ اللہ کو سزائے موت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ مولانا مودودی کو فالو کرتے ہیں. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے, اور اس کتاب کی تائید و تعریف تقی عثمانی صاحب نے اپنے تفسیر میں کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سفید جھوٹ بولا ہے انہوں نے, جو ان کے فالوور ہیں. اب جھوٹے کو جھوٹے کہیں گے فوت ہو گئے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سچ بولا. کیوں کہ ان کے یہ نظریات لوگوں کو پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آ گیا نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی نے جھوٹ بولا ہے اور یہ توہین کی ہے. مولانا مودودی نے قطعاً نہیں کہا کہ وہ مشرک تھے, یہ بار بار بلاتے ہیں. میں دوسری ویڈیو میں اس پر تفصیلی سے انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن یہ جو کچھ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا, جو بھی یہ بات لکھی ہے, 558 صفحہ انہوں نے جناب اس کے اوپر وہ تفصیل کی ہے. اور پھر اس پر جو مولانا مودودی نے یہ عبارت لکھی ہے, پہلے تو کہا کہ یہ اگلا انہوں نے مفہوم لکھا ہے یہاں پر کہ جو مولانا مودودی نے بیان کیا ہے کہ ہر بچہ, ایک عام بچے کی فطرت حالت یہ نبی رسول بننے کے لیے پیدا ہونے والے بچے کا کیا حال ہوگا, یہ ساری تفسیر کی کہ مولانا مودودی نے یہ کہا. بھائی مختصراً آپ کو بتا دوں, مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے تقریباً وہی الفاظ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ہیں. یہ ان کی تفسیر آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ نے مولانا مودودی کی تفسیر میں فتویٰ لگانا, یوسف بنوری صاحب کی آنکھیں چلے آ گئی تھی, انہیں شاہ عبد القادر کی تفسیر نظر نہیں آئی تھی. جو ابھی ان کے لواحقین ہیں انہیں وہ نظر میں انشاءاللہ صحیح دکھواتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. یہ آپ کے سامنے سورۃ الانعام صفحہ نمبر 178 آپ دیکھ لیں. شاہ صاحب نے بالکل واضح لکھا کہ واقعہ نبوت کی زندگی سے پہلے کا واقعہ تسلیم کرتے ہیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طالب حق نوجوان کی طرح خدا تعالیٰ کی توحید کی طرح پر غور و فکر کر رہے تھے. شاہ صاحب کے نزدیک حضرت ابراہیم کا آدھا ربی کہنا محض مناظرانہ انداز کا اقرار نہیں, بلکہ حق کو صداقت کی تلاش اور جستجو کی راہ میں ایک عارضی منزل ہے, جس کے بعد وہ غور و فکر کرنے والا عقل سلیم کے رہنمائی میں منزل و مقصود تک پہنچ جاتا ہے. نبی کی فطرت شروع ہوئی سے ایک واحد معبود مالک کے عرفان سے روشن ہوتی ہے, لیکن وہ دنیا کے سامنے ایک عام انسان کی طرح سوچ و بچار کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور عقلی سلیم رکھنے والوں کو صحیح سوچ و بچار کر. یہ مولانا مودودی کی عبارت آپ کے سامنے اور یہ عبارت بھی سامنے, موازنہ کر لیں, فرق ہی کوئی نہیں. لیکن مجال ہے یوسف بنوری یا ان کے ماننے والوں کو یہ نظر آیا ہوگا. اور مزے کی بات آگے دیکھیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے تمہیں تلاش حق میں سرکردہ اور مضطرب پایا, پھر تمہیں منزل مقصود سے امتناع کے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کو رب پھرا کو تو مورتیوں کے اول ناخوش تھے. یہ پوری بات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے تمہیں تلاش حق میں سرگرداں اور مضطرب پایا, پھر تمہیں منزل مقصود میں پہنچایا. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح غور و فکر کرتے تھے جس طرح حضرت ابراہیم نے کی تھی. تو یہی مولانا مودودی نے لکھی ہے سامنے. لیکن یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, یعنی ایسے, میں آپ انہیں اس سے زیادہ سخت لفظ بولوں تو ساتھیوں کو گلا ہوتا ہے, لیکن کم سے کم الفاظ میں یہ بہت بڑا انہوں نے دجل اور فریب اور جھوٹ بات ہے. یہ شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری صاحب نے بالکل انہوں نے جتنا مولانا مودودی کے خلاف یہ لکھا ہے یہ سفید جھوٹ ہے. اور اگر ہم غلط ہیں آپ ہمیں گھسیٹے, میرے اوپر مقدمہ بنائیں, عدالت میں انشاءاللہ ایک ایک بات یہ ثابت کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.